درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم مشتاق احمد شیخ، امتیاز علی شیخ، رضیہ بیگم، انور علی، سرفراز بیگم اور بیگم فردوس کے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور ہمیں اپنے ارتقائی سفر میں کامیاب و کامران بنانے کے لیے مختلف انتظامات اور بندوبست کیے. اسی میں سے ایک روزے کا واجب قرار دینا ہے. روزہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے اپنے بندوں کے لیے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے میں سرخرو ہو سکتا ہے. اس اہم عبادت کا مقصد حصول تقوی ہے اور تقوی ہی کے ذریعے سے انسان کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. تقوی کیا ہے؟ کیسے ہم یہ سمجھیں کہ ہم متقی بن گئے یا نہیں؟ ہمارے اندر تقوی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوال تھا، یہ وہ جستجو تھی جو حمام کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور میں کھینچ لائی. حمام نے اپنی اس عطش کو دور کرنے کے لیے مولا سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے متقین کے صفات بیان کریں. ان کے شدید اصرار کے پیش نظر مولا نے متقین کے کچھ صفات بیان کیے. صفات متقین بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل. متقین وہ ہیں جن میں تمام انسانی فضائل یکجا ہیں. منطقہم الصواب، وہ جو بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. وملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس، ان کا شعار، ان کا طرز زندگی، ان کا لائف اسٹائل اعتدال اور میانہ روی ہے. ومشیہم التواضع، ان کی چال ڈھال، ان کی رفتار، ان کا انداز زندگی انکسار اور تواضع سے مالا مال ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. صاحبان تقوی اپنی نگاہیں ان تمام چیزوں سے نیچی نے حرام قرار دیا ہے. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، اور ان لوگوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے علم نافع پر، مفید اور فائدہ مند علم پر. عربی زبان میں دو لفظ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں مگر معنی ان کا جداگانہ ہوتا ہے. غض اور غمز بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے لیکن ان کے معنی میں بہت فرق ہے. غض کا معنی ہے نگاہ جھکا لینا اور غمز کا معنی ہے آنکھوں کو بند کر لینا. غض کا لفظ جس طرح سے
अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ इस्तेमाल किया है गज़्ज़ू अब्सारहुम, इसी तरह से कुरान मजीद में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे सूरह नूर की आयत 30 में इरशाद होता है कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मेरे हबीब मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी इफ़्फ़त व पाकदामनी की हिफाजत करें। हुक्म निगाहें नीची रखने का है, आंख बंद कर लेने का नहीं। गज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गम्ज़ का नहीं। यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम है, यग़मज़ू नहीं कहा गया है, ताकि ठोकर खाने और गड्ढे में गिरने से महफूज रहें। अगर आंखों को बंद कर लेंगे तो पता न चलेगा कि उनके सामने क्या है। ठोकर भी न खाएं, गड्ढों में गिरें भी नहीं, और निगाहें नामहरम से महफूज भी रह जाएं। हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों को नीची रखें। मौला ने भी यही ताबीर यहाँ इस्तेमाल की है, गज़्ज़ू अब्सारहुम अम्मा हर्रम अल्लाह, जिन चीज़ों पर निगाह करना अल्लाह ने हराम करार दिया है, उन मकामात पर वो अपनी निगाहों को नीची रखते हैं। इस जुमले का एक मतलब यही है जो मैंने अर्ज़ किया कि जिन चेहरों और जिन मकामात पर अल्लाह ने नज़र डालना हराम करार दिया है, अगर उनका सामना हो जाए तो उस मौके पर अपनी निगाहों को नीची रखने का हुक्म दिया गया है। मुत्तकीन अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए अपनी निगाहें नीची रखते हैं। अफसोस का मकाम है कि आज हमारे माशरे में इस गुनाह को बहुत हल्का समझा जाता है या इसे गुनाह मानते ही नहीं, जबकि कुरान और हदीस में इसका वाज़ेह और सरीही हुक्म मौजूद है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन मलअ ऐनहु मिन हराम मलअ अल्लाहु ऐनहु यौमल क़ियामति मिनन नार इल्ला अन यतूब और यरजिअ इल्ला अन यतूबा व यरजिअ। जो शख्स अपनी निगाहों को हराम चीज़ों से भर लेगा, यानी जिन चीज़ों को देखने से अल्लाह ने मना किया है, उन चीज़ों को अगर देखेगा, उन पर अगर निगाह डालेगा, तो अल्लाह जल्ला शानो क़यामत के दिन उसकी आंखों में आग भर देगा। मगर ये कि इंसान इस गुनाह के बाद तौबा कर ले और अपनी इस बुरी रविश से पलट आए। अगर तौबा किए बगैर, इस गुनाह से दस्तबरदार हुए बगैर अगर इंसान दुनिया से चला गया तो क़यामत के दिन उसकी आंखों में अल्लाह आग भर देगा। नामहरम पर निगाह डालने की हुर्मत की एक अहम वजह यह है कि निगाह हराम इंसान को बहुत दूसरे गुनाहों में मुब्तला कर देती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इब्न जुंदब से खिताब करके फरमाते हैं कि इब्न जुंदब, हजरत ईसा ने अपने हवारियों से फरमाया था कि इयाकुम वन नज़रा, देखो नामहरम चेहरों पर निगाह डालने से अपने को बचाना। फ़इन्नहा तज़रअु फ़िल क़ल्बि शहवा, क्योंकि नामहरमों के जिस्म पर निगाह डालने से ये निगाह इंसान के दिल में शहवत का बीज बो देती है। वकफ़ा बिहा लिसाहिबिहा फितना, जो इंसान हराम बदन पर ये जो है निगाह डालता है, खतरे और फितने के लिए निगाह डाल देना ही काफ़ी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुजूर फरमाते हैं नज़रतो सहमुन मिन सिहाम इब्लीस, इब्लीस के तीरों में से एक तीर है नामहरम बदन के ऊपर, नामहरम खवातीन के ऊपर निगाह डालना। अल्लामा ये तबरसी अपनी तफसीर मजमूल बयान में
اس آیت شریفہ کے ذیل میں جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، منافقوں کی مثال اس شیطان جیسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کافر بن جاؤ، بھڑکاتا ہے اسے، دعوت دیتا ہے کفر کی اسے، فلما کفر، اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے پروردگار سے جو عالمین کا پروردگار ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، مجھے اس کا خوف ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علامہ طبرسی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں برسیسہ عابد کا۔ برسیسہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور درجہ تھا۔ اللہ نے اس کی عبادات کے بدلے میں، اس کے زہد و تقوی کے بدلے میں اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کر دی تھی کہ اس کو بیماروں کے علاج کرنے کی اسے طاقت دے دی تھی، پاگلوں اور دیوانوں کو شفا بخشنے کی اسے اللہ نے صلاحیت عطا کر دی تھی۔ چنانچہ اس کی کافی شہرت تھی اس سلسلے میں۔ ایک رئیس زادی پاگل ہو گئی، اس کی شہرت کے پیش نظر اس کے گھر والے علاج کے لیے برسیسہ عابد کے پاس لے کر کے آئے۔ بڑی حسین و جمیل یہ لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ جیسے ہی برسیسہ کی نگاہ اس پر پڑی، دل میں شہوت کا بیج بو دیا گیا، شیطان نے شہوت کا بیج اس کے دل میں بو دیا، عاشق ہو گیا۔ علاج کرنے کے بہانے اس لڑکی کے ساتھ اس نے وہ حرکت کر دی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ہوش آیا بعد میں، اب کیا کریں، لوگوں کو اگر پتہ چل گیا، اس کے گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا تو میری کتنی بدنامی ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی اگر لڑکی نے بتا دیا۔ اس خوف سے اس نے لڑکی کا قتل کر دیا، گلا دبا کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن بہرحال گناہ چھپتا نہیں ہے، جرم پر انسان کتنا ہی پردہ ڈالے، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ بات پھیل گئی، گھر والوں کو پتہ چل گیا، گھر والے اسے گرفتار کر کے جج کے پاس لے گئے، قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اسے موت کی سزا سنا دی، اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ جب اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو، آج اس وقت جس مصیبت پہ تم پھنسے ہوئے ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس منزل تک تمہیں لانے والا میں ہوں، اور میں ہی تمہیں اس مشکل سے بچا سکتا ہوں۔ برسیسہ نے کہا بھائی تو بچاؤ مجھے، یہ جو ہے نجات دو، کا شرط یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، شرط یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے۔ کہا ہاں میں تیار ہوں۔ کہ پہلے تم مجھے سجدہ کرو، اللہ کا سجدہ چھوڑ کے تم مجھے سجدہ کرو۔ کہ صلیب سے تو اتارو، ابھی کیسے سجدہ کر سکتے؟ کہ اشارے سے بھی اگر سجدہ کر دو تو کام چل جائے گا۔ برسیسہ نے اسی حالت میں اشارے سے ابلیس کا سجدہ کیا۔ جب ابلیس کا سجدہ کر لیا تو ابلیس نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بیزار ہوں۔ یہ آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر۔ آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے مسئلہ شروع ہوا۔ نامحرم پر نگاہ پڑی، نتیجے میں ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یہ جو ہے زنا کا ارتکاب ہوا۔ زنا کے ارتکاب کرنے کے بعد اس کو چھپانے کے لیے اس نے قتل کر دیا، جان بچانے کے لیے کفر بھی اختیار کر لیا۔ اسی لیے اتنی تاکید کی گئی ہے، حدیثوں میں بھی، قرآن مجید نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ مومنین جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو غضوا من ابصارکم، قل للمؤمنین غضوا من ابصارکم
यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम क़ुल लिल-मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अपनी निगाहों को काबू में रखें, निगाहों को नीची रखें। निगाहों को नीची रखेंगे तो इफ़्फ़त व पाकदामनी की हिफाजत हो सकती है। अजीज़ों, इस जुमले का एक और भी मफ़हूम हो सकता है। वग़ज़्ज़ू अब्सारहुम अम्मा हर्रमल्लाह का एक माना तो ये हो गया कि अपनी निगाहों को नीची रखें उन मकामात पर जहाँ पर अल्लाह ने निगाह करने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन इस जुमले का एक दूसरा मतलब ये भी निकल सकता है कि मुत्तकीन उन तमाम चीज़ों की तरफ निगाह उठाकर देखते भी नहीं हैं जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है। अब वो चाहे नामहरम का बदन हो या हराम उहदो मनसब हो या हराम माल व दौलत हो, उन्हें हासिल करने की कोशिश करना या उन्हें हासिल कर लेना तो बहुत दूर की बात है। वो इन चीज़ों की तरफ निगाह उठाकर देखते ही नहीं। ग़ज़्ज़ू अब्सारहुम अम्मा हर्रमल्लाह, जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है, मुत्तकीन वो हैं जो उनकी तरफ निगाह उठा करके देखते भी नहीं है। दूसरी सिफत जो मौला मुत्तकीन की बयान फरमाते हैं वो ये है कि वक़फ़ू अस्माअहुम अलल इल्मि नाफ़िअ लहुम, उन्होंने अपने कानों को वक्फ कर दिया है उस इल्म को सुनने के लिए जो उनके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद है। इल्म नाफ़े, देखिए जो चीज़ वक्फ कर दी जाती है तो फिर वो वहीं इस्तेमाल होती है, कहीं और इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। किसी ने अगर कोई कारपेट किसी मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है तो उसे इमामबाड़े में ला करके जो है बिछाया नहीं जा सकता। अगर उसी मस्जिद के लिए वक्फ किया जाता है दूसरी मस्जिद में भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो लाउड स्पीकर इमामबाड़े के लिए वक्फ किया गया है उसे मस्जिद में ला करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जहां के लिए, जिस मकसद के लिए वक्फ किया गया है, वक्फ का माना और मफहूम यही होता है। वक्फ यानी स्टॉप, इसके आगे कुछ नहीं। मुत्तकीन वो हैं जिन्होंने अपने कानों को वक्फ कर दिया है इल्म नाफे के लिए। इसके अलावा वो अपने कान से कोई चीज सुनते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्म नाफे ही को सुनते हैं। वो वही चीजें सुनना चाहते हैं और सुनते हैं जिनमें उनके लिए या उनके मुफीद इल्म में इजाफा होने का इम्कान हो। जिन चीजों से उनके इल्म में इजाफा होने का इम्कान नहीं है वो अपने कान उन चीजों को सुनने में इस्तेमाल ही नहीं करते। और मसला सिर्फ इल्म का नहीं है, मुफीद इल्म का, इल्म नाफे। मुफीद इल्म क्या है, किस चीज को इल्म नाफे कहा जा सकता है? इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें हर वो इल्म शामिल है जिससे इस्लामी माशरे को फायदा पहुंचता हो, चाहे वो ये जो है मेडिकल साइंस हो या इल्म ज़राअत हो या सनअत व टेक्नोलॉजी हो या फ़िक़्ह हो, हदीस हो, तफसीर हो, कलाम हो। ये सब मुफीद इल्म है, फ़ायदेमंद इल्म है। बस शर्त यह है कि इनका मकसद तक़र्रुब इलल्लाह हो, इस्लामी माशरे को सर बुलंद रखना और कुफ्फार के तसल्लुत से महफूज रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सूरह निसा आयत 141 में इरशाद होता है, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह ने मोमिनों पर काफिरों के इक़्तिदार को जायज़ करार नहीं दिया है। काफिरों को यह हक नहीं दिया है कि वो मोमिनों पर अपना इक़्तिदार कायम करें, अपना तसल्लुत जमाएं उनके ऊपर। अगर मुसलमान ये मुफीद इल्म हासिल न करेंगे, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी से दूरी इख्तियार कर लेंगे तो इक़्तिसादी तौर पर इस्लाम दुश्मनों से वाबस्ता हो जाएंगे। और इक़्तिसादी वाबस्तगी अपने हमराह सियासी गुलामी भी लाती है। आलमी साम्राज्य पहले अपनी टेक्नोलॉजी भेजता है, उसके बाद उसके फंक्शन के लिए अपने माहिरीन और टेक्नीशियन भेजता है,
اس کے پیچھے پیچھے اپنی ثقافت اور کلچر بھی روانہ کرتا ہے. اور پھر اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے، اس طرح سے وہ اپنا پنجہ گاڑ لیتا ہے کہ اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے تو وہ ان کمزور ملکوں کی صنعت کا گلا دبانا شروع کر دیتا ہے، ان پر سینکشن لگانے لگتا ہے، اقتصادی ناکہ بندی کے ذریعے انہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر واجب کفائی ہے کہ وہ اسلامی نظام کو مستقل و خود کفیل بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے نکل جائیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں سامراجی طاقتوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہ جائے، بلکہ وہ طاقتیں ان کی محتاج ہوں، وہ سامراجی طاقتیں ان کے آگے ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں. آج اسلامی جمہوریہ ایران اس کا ایک نمونہ ہے. عالمی سامراج نے اسے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ آزما لیا، سخت سے سخت ترین سینکشن لگا دیے جن کی گزشتہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے مجاہدوں نے حکم خدا کے مطابق ہر میدان میں مفید اور نافع علم حاصل نہ کیا ہوتا تو وہ کب کا گھٹنا ٹیک چکا ہوتا اور دیگر اسلامی ملکوں کی طرح وہ بھی اپنی گردن میں غلامی کا جوا ڈال چکا ہوتا. البتہ علم حاصل کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ وہ علم نافع ہے یا نہیں. صرف علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ غور و فکر بھی کرتے رہیں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں واقعا نافع ہے یا نافع نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نافع کے نام پر مضر اور نقصان دہ علم حاصل کر بیٹھیں. اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں. آنکھ بند کر کے علم حاصل نہ کریں. سورہ عبس آیت 24 میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اگرچہ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے بارے میں غور و فکر کرے، لیکن امام باقر علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ عِلْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ. علم حاصل کرتے وقت انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے. آیا ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو اسے علم میں نافع دینا چاہتے ہیں، یا وہ ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو علم کے نام پر اسے زہر پلا رہے ہیں. شربت میں زہر شامل کر دیا گیا ہے، شہد میں زہر ملا دیا گیا ہے. اچھی طرح سے ہوشیار رہیں، ہر کس و ناکس سے علم کے نام پر ہر کوڑا کرکٹ حاصل نہ کر لیں. علم روح کی غذا ہے. جس طرح سے روٹی چاول گوشت سبزی پھل جسم کی غذا ہے، اسی طرح سے علم روح کی غذا ہے. ہم جسم کی غذا کے لیے کتنا حساس رہتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں. اگر جسمانی غذا دیکھ بھال کے کھانی چاہیے تو روحانی غذا کے لیے اور بھی زیادہ چوکنا رہنا ضروری ہے، کیونکہ جسمانی غذا کا نقصان محدود ہے، روحانی غذا کا نقصان لامحدود ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لمن يتفکر فی معقولہ وکیف لا يتفکر فی معقولہ. ہمیں حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنی جسمانی غذاؤں کے سلسلے میں تو بہت ہی حساسیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، بہت سوچ بچار کر کے، بہت چھان پھٹک کر کے جسمانی غذا حاصل کرتے ہیں. کیف لا يتفکر فی معقولہ. وہ اپنی روح کی غذا کے لیے کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟
جو غذا ملی اسے لے لیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے کہ یہ غذا اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ فَيُجَنِّبَ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهُ، وہ اپنے پیٹ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے پیٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اذیت پہنچا سکتی ہے۔ وَيُوضَعُ صَدْرَهُ مَا يُرْضِيهُ، مگر اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے عقل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تباہ کن چیزیں اپنے اندر وارد کرنے کے لیے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایک حدیث منقول ہے، مولا فرماتے ہیں ما لی اری الناس اذا قرب الیہم الطعام لیلا تکلفوا انارۃ المصابیح، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب کسی کے سامنے رات میں کوئی کھانا، کوئی غذا پیش کی جاتی ہے تو یوں ہی اندھیرے میں کھانا کھانا شروع نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ پہلے وہ چراغ جلاتے ہیں لِيُبْصِرُوا مَا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ، تاکہ وہ یہ دیکھ تو لیں کہ اپنے پیٹ میں کیا چیز وہ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں کیا چیز داخل کر رہے ہیں۔ وَلَا يَهْتَمُّونَ بِغِذَاءِ النَّفْسِ، لیکن جب ان کے سامنے روح کی غذا آتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں، کوئی خاص اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کم سے کم اس غذا کو بھی اپنی روح تک پہنچانے سے پہلے لے تکلفوا انارۃ مصابیح البابہم بالعلم، کہ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں وَلَا يَهْتَمُّونَ بِغِذَاءِ النَّفْسِ بِأَنْ يُنِيرُوا مَصَابِيحَ أَلْبَابِهِمْ بِالْعِلْمِ، کہ اپنے عقل کے چراغ کو شعلہ علم سے روشن کر لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں۔ آیا یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں یہ علم نافع ہے یا علم مضر اور نقصان دہ؟ يَسْلِمُوا مِنْ لَوَاحِقِ الْجَهَالَةِ يَسْلِمُوا مِنْ لَوَاحِقِ الْجَهَالَةِ وَالذُّنُوبِ فِي اعتقاداتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، تاکہ ان کا عقیدہ اور ان کا عمل گناہوں اور جہالت کی بیماریوں سے محفوظ رہ جائے، کیونکہ اگر ہر وہ چیز بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ اپنے روح اور اپنی عقل تک پہنچا دیں گے تو عین ممکن ہے کہ جسے انہوں نے علم نافع سمجھا تھا وہ علم نافع نہیں تھا بلکہ نقصان دہ علم تھا، اس نے ان کے عقیدے کو بھی تباہ کر دیا اور ان کے عمل کو بھی تباہ کر دیا۔ مفید علم وہ ہے جو دنیا و آخرت کو سنوار دے، اور مضر علم دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے اعلموا انہ لا خیر فی علم لا ينفع، وہ علم جو علم نافع نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسے علم سے اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ تعقیبات نماز عصر کی دعاؤں میں رسول خدا سے منقول ہے کہ حضور فرماتے اعوذ بک من علم لا ينفع، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس علم سے جو فائدے مند نہ ہو، جو علم نافع نہ ہو، ایسے علم سے تو جہالت ہی بہتر ہے۔ مولا کائنات فرماتے کہ رب جہل انفع من علم، بہت سی ایسی جہالتیں ہیں جو بہت سارے علوم سے بہتر ہیں، بہت سی چیزوں کا نہ جاننا ان کے جاننے سے بہتر ہے۔ البتہ جاننا اچھی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم نافع ہو۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کسوٹی کیا ہے، کیسے سمجھا جائے کہ کون سا علم نافع ہے، کون سا علم جو ہے مضر ہے۔ علم کا مفید یا نقصان دہ ہونا یہ دبستان فکر اور اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے۔ ممکن ہے ایک ہی علم ایک دبستان فکر کی نگاہ میں، ایک اسکول آف تھاٹ کی نگاہ میں مفید ہو، مگر دوسرے کی نگاہ میں وہی علم نقصان دہ اور
یہ جو ہے مضر ہو۔ متقین صاحب تقوی چونکہ دبستان اسلام سے وابستہ ہیں، انہوں نے پہلے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کون سا علم مفید اور کون سا علم نقصان دہ ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مفید علم وہی ہے جو انسان کو خدا سے نزدیک کر سکے اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کو جھکنے پر مجبور کر سکے۔ اگر کوئی علم انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اسے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، تو یہ علم نافع نہیں ہے، مضر اور نقصان دہ ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم نافع کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے کہ اول العلم بک ما لا يصلح لك العمل الا به، سب سے پہلا علم جسے آپ کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ علم ہے جس کے بغیر آپ عمل صالح بجا نہیں لا سکتے۔ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اگر آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہے، علم پہلے، پھر اس علم کے ذریعے عمل صالح کو یہ جو ہے بجا لا سکے۔ تو جو علم ہمیں عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے، جس علم کے ذریعے سے ہم عمل صالح بجا لا سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں وہ علم حاصل کرنا۔ اول العلم بک ما يصلح لك العمل الا به، ما لا يصلح لك العمل الا به، واوجب العمل عليك وانت مسؤول عن العمل به۔ اعمال کی دنیا بھی بہت وسیع ہے، اور سب سے ضروری عمل، سب سے ضروری، اصل بعض اعمال ہیں اچھے ہیں مگر ضروری نہیں ہیں، لیکن بعض اعمال وہ ہیں جو ضروری ہیں، ان میں سب سے زیادہ سر فہرست، سب سے بڑا واجب عمل وہ ہے جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جس کی ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے۔ ما انت مسئول عن العمل به، جس عمل کو بجا لانے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا، روزہ رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، خمس رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اسلام کا دفاع کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ وہ ساری چیزیں جس کا ہمیں ذمہ دار قرار دیا گیا، یہ واجب ترین اعمال ہیں، لہذا ہمیں سب سے پہلے وہ علم سیکھنا چاہیے جو ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی ترغیب کریں، ان اعمال کو بجا لانے کا طریقہ اور ڈھنگ ہمیں سکھا سکے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَلْزَمُ الْعِلْمَ لَكَ، اور تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ علم جسے حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، ما دلک علی صلاح قلبک وازہر لک فسادہ، وہ علم ہے جو تمہیں اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کی جانب رہنمائی کر سکے، وہ علم ہے جو تمہیں بتا سکے کہ تمہارا دل کب فاسد ہو گیا، کہاں فاسد ہو گیا، کن چیزوں سے تمہارا دل بیمار ہو گیا۔ جو علم ہمیں ان چیزوں کو بتا سکے وہ علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وَأَحْمَدُ الْعِلْمِ عَاقِبَةً مَا زَادَ فِي عِلْمِكَ الْعَاجِلِ، اور ممدوح ترین علم وہ ہے انجام کے لحاظ سے جو آپ کے لیے فوری علم میں اضافہ کر سکے۔ فلا تشغلن بعلم ما لا يضرك جهله ولا تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنے کو ان علوم کے حاصل کرنے میں مصروف نہ کرو، اپنا وقت ان علوم کو حاصل کرنے میں برباد نہ کرو جن کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمالیہ کی چوٹی کتنی فٹ اونچی ہے، ہم جانیں یا نہ جانیں، اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے،
تو اپنا وقت ان چیزوں کو حاصل کرنے میں صرف نہ کرو جن کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اس علم کے حاصل کرنے سے غفلت نہ برتو کہ اگر تم نے اس علم کو نہ سیکھا تو تم وہ عمل صالح انجام نہ دے سکو گے۔ اس علم کو حاصل کرنے میں غفلت نہ برتو۔ ایک دوسری حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وجدت علم الناس فی 40، ہم نے لوگوں کے علم کو، وہ علم جو حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے، 4 علم ہے جس کا حاصل کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اولها ان تعرف ربک، سب سے پہلا علم جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کو پہچانو، تمہارا رب کون ہے۔ والثانیہ ان تعرف ما صنع بک، دوسرا علم جسے حاصل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار متعال نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ والثالثہ ان تعرف ما اراد منک، تیسرا ضروری علم یہ جاننا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں کیوں دی ہیں، کس لیے وہ نعمتیں ہیں، آنکھیں کس لیے دی ہیں، زبان کس لیے دیا ہے، کان کس لیے دیے ہیں، ہاتھ پیر عقل، یہ ساری چیزیں کس لیے اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ والرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، چوتھا ضروری علم یہ جاننا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں دین سے دور کر سکتی ہیں۔ دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا ضروری ہے، جو تمہیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو ان سے دوری کیسے اختیار کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں گے، دین کو بچائیں گے کیسے۔ یہ وہ علوم ہے جن کا حاصل کرنا واجب کفائی نہیں ہے بلکہ واجب عینی ہے۔ ایسا نہیں کچھ لوگوں نے اگر یہ علم حاصل کر لیا تو بقیہ معاف ہے، نہیں، فرد مسلم پر ان علوم کا حاصل کرنا واجب ہے، اور تمام علوم پر مقدم، تمام علوم سے اشرف ہے، چاہے ان کا علم ابتدائی مراحل ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص علم کلام میں شہید مطہری کے درجے تک پہنچ جائے، فقہ میں آیت اللہ خامنئی کے یہ جو ہے مرتبے تک پہنچ جائے، نہیں، ابتدائی معلومات بھی اگر ہو جائے پھر بھی کافی ہے جس سے انسان کا کام چل جائے۔ تو عزیزو، آج افسوس یہ ہے کہ اس طرف توجہ بہت کم ہے۔ آج ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں جن علوم کو اولویت دی جاتی ہے، ترجیح دی، بچہ جوان ہو جاتا ہے اسے یہ جو ہے غسل کا طریقہ نہیں آتا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے نماز پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ اسے سکھایا نہیں گیا، اسے یہ جو ہے بتایا نہیں گیا۔ 3 سال کی عمر سے اسکول بھیج دیا جاتا ہے، موٹی موٹی کتابوں کا بستہ اس کی پشت پر لاد دیا جا سکتا ہے جو اس سے اٹھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہوتی ہے جس کا تعلق ان علوم سے ہو، جس کو ابھی امام نے یہ جو ہے بیان فرمایا۔ عبدیت اور بندگی کا ایک فریضہ الہی نعمتوں کا شکر ہے۔ آنکھ اور کان اللہ کی عطا کی ہوئی 2 اہم نعمتیں ہیں، علم و معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہی شکر ہے، کیونکہ شکر کی تعریف یہ ہے، الشکر صرف العبد جمیع ما انعمہ اللہ فیما خلق لاجلہ۔ شکر یہ ہے کہ اللہ نے وہ تمام نعمتیں جو اسے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو وہاں صرف کرے، وہاں استعمال کرے، اس مقصد میں استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بلا سبب ہمیں عطا نہیں کی ہیں، ان سب کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ سورہ اسراء آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے جو نعمت عقل دی ہے، دیکھنے کی جو طاقت دی ہے، سننے کی جو صلاحیت دی ہے، قیامت کے دن اللہ ان سب کے بارے میں سوال کرے گا۔
کہ تم نے اس کا استعمال کہاں کیا۔ قرآن مجید نے جہنمیوں کے 3 اہم صفات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 179 میں 179 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ جہنم کے لیے بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سے ایسے افراد تیار کیے گئے ہیں کہ جن کو ہم نے عقل تو عطا کی ہے مگر وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، آنکھیں تو دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان تو دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، کانوں سے کچھ سنتے ہی نہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، عقل کو خوب چلاتے ہیں، خوب دوڑاتے ہیں عقل کو، لیکن جہاں عقل کو دوڑانا چاہیے وہاں عقل کا استعمال نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں استعمال کرتے ہیں۔ آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں، کانوں سے جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سنتے ہیں۔ یہ صفات جہنمیوں کی ہے۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانور ہیں، کیونکہ جانور بھی عقل کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، کان کا استعمال ان مقامات پہ نہیں کرتا جہاں پر انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ بل ہم اضل، یہ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ اگر جانور نہیں کرتا ہے تو جانور کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے، جانور کی اللہ نے یہ ڈیوٹی مقرر نہیں کی ہے، انہیں صلاحیت بھی دی اور ان کی ذمہ داری بھی مشخص کر دی ہے۔ آنکھ اور کان کا استعمال دنیا و آخرت میں سرخروئی کا باعث بھی ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے، اور ان کا غلط استعمال ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے، فرماتے کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا ثلاثہ، قیامت کے دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے۔ عین غضت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ جس نے اپنے کو حرام چیزوں پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ رکھا ہو۔ وعین سہرت فی طاعت اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی اطاعت میں بیدار رہی ہو۔ وعین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو آدھی رات کو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے اشکبار ہو۔ اسی حدیث پر میں اپنے اس درس کا اکتفا کرتا ہوں، پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ خدایا تو ہمیں بھی توفیق عنایت فرما، ہم اپنی آنکھ کا وہی استعمال کریں جس کے لیے تو نے ہمیں یہ آنکھ عطا کی ہے، اپنے کانوں کا وہی استعمال کریں جس کی تو نے ہمیں اجازت دی ہے، حرام مقامات پر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ سکیں اور نقصان دہ، مضر اور بے فائدہ علم سے ہم اپنے کان کو محفوظ رکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔